اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ نفس امارہ اور انسان کی کشمکش انسان کی روحانی زندگی کا سب سے بڑا میدان نفس کے ساتھ جنگ ہے۔ قرآن میں اسے نفس امارہ کہا گیا ہے، وہ نفس جو ہمیشہ انسان کو غلط راستے کی طرف میل کرتا ہے، خواہ وہ دنیاوی خواہشات ہو یا غرور اور حسد ہو۔ نفس امارہ کی طاقت اتنی شدید ہے کہ اکثر انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس کے حکم پر چل رہا ہے، اللہ کے یا اپنے نفس کے۔ یہ نفس انسان کو بار بار گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس وہ دشمن ہے جس سے سب سے زیادہ لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے دھوکہ دیتا ہے۔ یہی وہ توجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مسلسل کشمکش ہوتی ہے۔ کبھی وہ سکون محسوس کرتا ہے، کبھی بے چینی، کبھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کبھی نفس کی خواہش اسے واپس کھینچ لیتی ہے۔ نفس کے اس کھیل میں کامیابی کا راز صرف شعور اور تربیت ہے۔ انسان جب اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے حربوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، تب وہ تزکیہ نفس کی جانب پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے دل میں پہلی بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے نفس کی غلامی میں ہوں یا اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ یہی کشمکش انسان کو مضبوط بھی بناتی ہے اور راستہ چھوڑنے پر کمزور بھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نفس پر قابو پانے کا عمل کیسے روحانی قوت میں تبدیل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں یا اللہ میں حاضر ہوں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کی ابتدا اور روحانی تربیت۔ نفس پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلا قدم تربیت اور شعور ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی موجود میلانات، خواہشات اور کمزوریوں کو پہچانے اور انہیں اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے۔ یہ تربیت آسان نہیں، کیونکہ نفس ہر وقت انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ صحیح راستہ پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، حالانکہ وہ گمراہی میں ہوتا ہے۔ صوفیہ کی تعلیم کے مطابق تزکیہ نفس میں شامل ہے اذکار اور مراقبہ، دل کو اللہ کی یاد سے منسلک کرنا، صبر و شکر، ہر حالت میں اللہ کی رضا کو تسلیم کرنا، خود شناسی، اپنی کمزوریوں اور قوتوں کو پہچاننا۔ یہ تینوں ستون انسان کو نفس امارہ سے آزاد کرتے ہیں اور اس کی روح کو مضبوط بناتے ہیں۔ ایک بار جب یہ عمل شروع ہو جائے تو انسان اپنے دل میں ایک روشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روشنی نیکی اور قرب الہی کی علامت ہے، لیکن یہاں ایک نازک نقطہ بھی ہے۔ صرف اعمال کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر انسان عمل کرے مگر دل غافل ہو تو یہ محض رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ تزکیہ نفس کو عمل اور دل کی ہم آہنگی کا نام دیتے ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف ان اعمال سے انسان تزکیہ نفس حاصل کر سکتا ہے یا اس کے لیے مزید کوئی راز بھی ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس راز اور باطنی قوت کو کھولیں گے۔ تزکیہ نفس اور روح۔ جب انسان نفس امارہ پر قابو پانے لگتا ہے تو اس کی روح میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ذات کو محدود نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی رضا میں خود کو ضم کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، جو نفس پر غالب آتا ہے وہ خدا کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روحانی قوت اور دل کی روشنی بڑھتی ہے۔
انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے، اعمال میں خلوص پیدا ہوتا ہے اور دل کی ہر دھڑکن اللہ کی یاد سے منسلک ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس انسان کو صرف نیکی کرنے والا نہیں بلکہ ایک زندہ روح بنا دیتا ہے۔ وہ جذبات، خواہشات اور حالات کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کیفیت مستقل رہتی ہے یا انسان کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے؟ اگلے حصے میں اس عملی پہلو اور استقامت کا راز دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، استقامت اور مسلسل تربیت، تزکیہ نفس حاصل کرنے کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر دن نفس کی تربیت اور اپنے دل کی صفائی میں مشغول رہنا پڑتا ہے۔ یہ استقامت انسان کو چند چھوٹی مگر مستقل عادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہر دن کچھ وقت مراقبہ اور ذکر کے لیے نکالا، اعمال میں خلوص اور دل کی توجہ برقرار رکھنا، مصائب اور مشکلات میں صبر اور شکر اختیار کرنا، یہ چھوٹے اقدامات مل کر انسان کو ایک مستقل روحانی مقام تک لے جاتی ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس کے بغیر کوئی بھی روحانی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو نہ صرف اپنے نفس سے آزاد کرواتا ہے بلکہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہاں ایک حقیقت یاد رکھنی چاہیے، کبھی انسان کو لگے گا کہ وہ پیچھے جا رہا ہے، کبھی ناپسندیدہ حالات دل کو کمزور کریں گے، مگر یہ سب یہی تربیت کا اور ہر قدم انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ تیار ہیں اپنے نفس پر قابو پا کر اپنی روح کو حقیقی الہی حیثیت تک پہنچانے کے لیے؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم تزکیہ نفس کے مکمل اثرات اور اس کی علامتوں کو دیکھیں گے۔ 5 علامات کہ آپ کا نفس تزکیہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، پیارے دوستو، تزکیہ نفس کے اثرات انسان کی زندگی، دل اور اعمال میں واضح ہو جاتی ہے۔ 5 اہم علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے نفرت۔ دل گناہ سے بوجھل ہونے لگتا ہے اور توبہ خود بخود کی جاتی ہے۔ عبادت میں سکون، نماز، ذکر اور دیگر اعمال دل کو راحت دیتے ہیں۔ دل کی نرمی، انسان دوسروں کے لیے ہمدرد اور نرم دل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی خواہشات میں کمی، دل دنیا کی چیزوں پر کم مائل ہوتا ہے اور اصل ترجیح اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ ہمہ وقت ذکر و اذکار، ہر لمحہ دل اور ذہن اللہ کی طرف میل رہتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں واضح کرتی ہیں کہ انسان واقعہ ہی نفس امارہ پر غالب آ رہا ہے اور اپنی روح کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے۔ یہ نشانیاں محض علامتی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں محسوس کی جا سکتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی نشانیوں میں مستحکم ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی قربت میں مضبوط اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال رہتا ہے، کیا آپ بھی اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں کو دیکھ کر اپنے نفس کی تزکیہ کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پیارے دوستو، اس کمنٹ سیکشن میں یا اللہ میں حاضر ہوں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو 5 دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور پیارے دوستو ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، نفس امارہ اور انسان کی کشمکش۔ ایک انسان اندھیری رات میں سوچ رہا ہو، دھند اور مدھم روشنی دل کے اوپر اترتے ہوئے گناہ کی علامت۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کی ابتدا اور روحانی تربیت۔ جب نفس امارہ پر قابو پا لیا جائے تو انسان کی روح ایک نئی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ بھی یہ مقام محسوس کرنا چاہتے ہیں؟
اگر آپ یہ مقام محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، روز مرہ کی زندگی کے مناظر، صبح نماز، دن میں ذکر، شام کو مراقبہ، چھوٹے چھوٹے اعمال کو ایک سلسلے میں دکھانا، دل کی مسلسل روشنی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کا سفر صرف ایک لمحہ نہیں، یہ مسلسل کوشش اور استقامت مانگتا ہے۔ کیا آپ اپنی روحانی تربیت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، 5 علامات کہ آپ کا نفس تزکیہ ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔